10ویں محرم کو نماز فجر کے بعد سعد نے اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے اصحاب کے صفیں قائم کی۔ علم جھنڈا اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ خیموں کے پیچھے خندق کھدوا کر اس میں بہت ایندھن کا ڈھیر کر کے آگ جلا دی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ ور نہ ہو سکے۔ جب دشمن قریب آ گیا تو آپ نے بلند آواز سے دشمن کے سامنے خطبہ دیا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو، میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول نہیں سنا؟ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا تھا، سید الشباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے جنت میں 9 عمروں کے سردار ہیں۔ کہ یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ اللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کے لڑکی کا بیٹا موجود نہیں، تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لے لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی بے ایمان نے جواب نہیں دیا، مگر حر کے دل پر آپ کی اس تقریر کا بڑا اثر ہوا۔ فوراً گھوڑے کے ایڑ لگا کر لشکر حسین میں پہنچ گئے اور حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچ کر کہا، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی بدبخت ہوں جس نے آپ کو لوٹنے سے روکا، راستہ بھر آپ کا پیچھا کیا۔ خدا پاک کی قسم، میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ظالم آپ کے معاملے میں اس حد تک پہنچ جائیں گے، اور اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا یہ بے ایمان ایسا کریں گے تو میں ہرگز اس حرکت کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے قصوروں پر نادم ہو کر توبہ کے لیے آیا ہوں، آپ کے قدموں پر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی طرف سے دشمنوں سے ایسی جنگ لڑوں گا جس میں کم سے کم یہ ہوگا، سر کٹیں گے، شانوں سے اڑ جائیں گے۔ کہ آپ کے خیال میں یہ میری توبہ کے لیے کافی نہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ضرور خدا تیری توبہ قبول کرے گا۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہا، میرا نام حر ہے۔ آپ نے فرمایا، حر کے معنی آزاد کے ہیں، جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے اسی طرح تو آزاد ہے، دنیا میں آخرت میں انشاءاللہ آزاد ہی رہے گا۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ جاری ہو گئی، طرفین سے یعنی دونوں طرف سے ایک دو کر کے جوان مردہ نکلتے تھے، تلوار کی جوہر دکھاتے تھے۔ حضرت امام حسین کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا، جو ان کے سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا۔ اس حالت کو دیکھ کر دشمن گھبرا گئے۔ عمر بن سعد نے پکار اٹھا، بے خوف ہو، جان لو کس سے لڑ رہے ہو، یہ لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں، تم ایک ایک کر کے سب مارے جاؤ گے، ایسا نہ کرو بلکہ ایک دم حملہ کرو۔ جب دشمن قریب پہنچ گئے تو حضرت کے رفقا زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے سینوں پر، نیزوں کے منہ پر گھوڑے بڑھ نہ سکے، لوٹنے لگے۔ حضرت کی فوج نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تیر مار کر کئی آدمیوں کو قتل کر دیا۔ پھر حر حضرت سے اجازت لے کر میدان میں کود پڑا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بھوکا شیر ہے۔ دشمن کے لشکر میں اس کی مردانگی کی دھوم تھی، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی آتا نہ تھا۔